وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 54، درس کا نمبر 19-17. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے. وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو. تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں. سامنے کرام، سورہ روم آیت نمبر 54. لفظی ترجمہ، اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہیں ضعف کی حالت میں پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا. اور پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف کر دیا اور بوڑھا کر دیا. یخلق ما یشاء. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم. وہ سب کچھ جاننے والا ہے. القدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. اور جب وہ ساعت برپا ہوگی. یقسم المجرمون. تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. کذالک کانوا یؤفکون. اسی طرح وہ زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے. قال الذین اوتوا العلم. مگر جو علم والے ہیں اور یقین والے ہیں وہ یہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث. تم اللہ کے نوشتے میں تو روز حشر تک پڑے رہے اس حالت میں. فہذا یوم البعث. تو اب یہ وہی روز حشر ہے. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن تم جانتے نہ تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ. بس اس دن
ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ وَلَئِنْ جِئْتَ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو تم اے داعی، تم کوئی بھی نشانی اگر لے آؤ تو جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پہ جو بے علم ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، پس تم صبر کرو اے داعی قرآن، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تم دل برداشتہ نہ ہو جانا۔ وَلَا يَسْتَخِفَنَّ، وہ لوگ دل برداشتہ نہ کریں جو یقین نہیں لاتے۔ سامعین کرام، صورت اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک ہی مضمون تھا اس کا، توحید آخرت، اور دیکھیں مسئلہ سارا، یعنی بنیادی مسئلہ آخرت کا یقین ہے یا اقرار ہے یا اس کی ضرورت محسوس کرنا ہے۔ اگر ہم آخرت کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تو پھر ہماری زندگی آخرت کے لیے نہیں گزرے گی۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اس کو تھوڑا سا نوٹ کریں آپ۔ اگر ہم آخرت پر یقین نہیں کرتے تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ آخرت کے لیے نہیں گزرے گی۔ دیکھیں میں بالکل کلیئر بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین تو دنیا تک محدود ہے۔ ہم لوگ ظاہر پرست ہیں، ظاہر پر ہمارا یقین ہے۔ جیسے کہ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی تھی کہ یعلمون ظاہرا، ہمارے بارے میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے اس سے یہ بے خبر ہے۔ تو بات تو یعنی ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہے کہ ہم لوگ حقیقت سے غافل ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ یعنی امتحان دینے کے بعد ہم اپنے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی امتحان گاہ جاتے ہیں اور ایگزامینیشن ہال، تو گھر سے نکلتے ہیں، امتحان دے کے واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی آپ امتحان گاہ میں مستقل رہائش کے لیے تو نہیں جاتے، وہاں پرچہ دینے کے لیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مثال ہماری دنیا کی ہے۔ یہاں ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ایک امتحان میں ڈالا ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ لِيَبْلُوَ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے زندگی اور موت پیدا کی ہے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، سورہ کہف کا بھی یہی مضمون ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اسی کی زینت ہے، یہ یہاں رہ جانے والی چیز ہے۔ کبھی کبھی یہ یعنی یوٹیوب پہ یہ بعض لوگ یعنی سیر تفریح اور نظارے اور یہ شمالی علاقات اور یہ جنوبی علاقہ جات، یہ ساری لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو سیر سپاٹوں کے شوقین لوگ ہیں اور دنیا دار ہیں۔ دنیا ہی میں ہماری کھانے کے چینل دیکھ لیں، بیکار سے چینل ہوں گے، کچھ بھی ریسیپی نہیں ہوگی، بس لوگ چاول خرید رہے ہیں، ایک چاول لے جا رہے ہیں، بس وہ گوشت نکال رہا ہے، اور یہ بس اسی میں لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا چینل کہ وہ نہ ترکیب بتاتے ہیں، بس ایک ڈھابا لگا ہوا ہے، سموسے پکوڑے بیچ رہا ہے، چاول بیچ رہا ہے، کڑی پتہ بیچ رہا ہے،
بس ختم ہو گئی بات۔ اتنے فارغ اور فضول یعنی ہم پوسٹیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں زندگی تو ہماری فضول ہے۔ آج کے سبق میں بہت سے نقاط بیان ہو رہے ہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح ہم الٹے پھرے جا رہے ہیں اور حق کو ہم باطل سمجھتے ہیں، حق کو ہم باطل۔ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ بہرحال میں دیکھیں آپ سے آخرت کی بات کر رہا تھا۔ یقین بالآخرت اگر نہ ہو تو پھر آپ زندگی ظاہر کے لیے گزاریں گے۔ میں اللہ کی عطا اور اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کا یقین، آپ کیسے معلوم کریں گے؟ یعنی میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتا رہا ہوں، ایک لیبارٹری ٹیسٹ بتا رہا ہوں۔ اگر یعنی آخرت کا یقین تو بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ایمان کی ضرورت ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ کیسے آپ محسوس کریں گے کہ آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ تو میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اگر آخرت پر آپ کا یقین ہے تو پھر آپ کی ترجیح جو ہے زندگی میں وہ آخرت ہوگی، باطنی معاملات ہوں گے، ظاہری معاملات آپ کی ترجیح نہیں ہوں گے۔ اگر آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے تو آپ کا زندگی کا رخ ظاہر کی طرف ہوگا، ظاہر ہی آپ کی پریشانی کا باعث بھی ہوگا اور ظاہر ہی آپ کی خوشی کا باعث بھی ہوگا۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے نا، بارش ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، کوئی سوکھا آتا ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ ظاہر پرستی کے مظاہر ہیں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ باتیں کہہ تو رہا ہوں اور میں یہ بات آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں کوئی عام درس دینے والا شخص نہیں ہوں۔ یہ خیر خواہی ہے، نہ میں علامہ، نہ شیخ الحدیث، نہ شیخ القرآن، نہ مفتی، نہ کچھ، ایک عام آدمی ہوں۔ اور مقصود کیا ہے؟ خیر خواہی اور نصیحت قرآن سے۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت دو۔ میں آپ کو قصے، کہانیاں، شعر و شاعری اور یہ اور وہ آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے آپ کو۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، ہم سورہ روم کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کو اپنے لیے آپ محسوس کریں اور اس کے آئینے میں اپنی شکل دیکھا کریں، اپنے اعمال کو دیکھا کریں۔ اب آج کا جو سبق ہے مثال کے طور پہ، تو یعنی جو آیت نمبر 54 ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں ہماری حقیقت بتا رہے کہ دیکھو یہ پیدائش یہ میں کر رہا ہوں اور تمہاری زندگی میں جو حالتیں بدلتی ہیں یہ میں کر رہا ہوں، یہ میرے فیصلے ہیں۔ بچہ ہوگا، کمزور بچہ پیدا ہوگا، دیکھ لیں آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑے ہو کے وہ آرمی چیف بن جاتا ہے، 4 سٹار جنرل، 5 سٹار جنرل۔ پیدائش کے وقت کیا حیثیت ہوتی ہے؟ چیف جسٹس بن کر انسان بہت سے ایسے گزرے ہیں ہمارے تاریخ میں جو اپنے آپ کو فرعون سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی کیا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہوگا ان کے اختیارات ایسے ہوں گے چیف جسٹس صاحب کے، سو موٹو اور یہ اور وہ، بہرحال۔ تو اسی طرح وزیر اعظم صاحب وہ کہتے ہیں میں کچھ ہوں تو میں ہوں، لیکن آپ اپنی پیدائش کو کیوں بھول رہے؟ ہر انسان اپنی پیدائش کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمائے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے اپنے آپ کو کہ کیسے وہ پیدا ہوا ہے، پیدائش کیسے ہوئی ہے اس کی۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ تو اچھلتے ہوئے پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ سے نکلتا ہے، بین الصلب والترائب۔ تو یہ ہماری حقیقت ہے، یعنی ہمارا ظاہر تو یہی ہے۔ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے جو ہے
یعنی نطفہ جو ہے وہ قرار پا جاتا ہے اور پھر اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. یہ ایک حالت سے دوسری حالت، دوسرے سے تیسری، تیسری سے چوتھی. آپ دیکھ لیں پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا سارے مراحل. لوتھڑا پہلے بن جاتا ہے اور مضغہ، اور پھر اس کی گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، اس بوٹی سے ہڈیاں بنتی ہیں اور ہڈیوں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ گوشت چڑھا دیتا ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. دیکھیں، ہم اپنی حقیقت کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. کسی بھی چیز کو کی حقیقت کو آپ نہ بھلائیں، یعنی حقیقت کو بھلا دیں تو بات تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی نا. دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق جو ہم نے پڑھا ہے، یہاں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کی بات کی ہے کہ میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں. پھر اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 56 میں، اس میں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، صاحب علم اور ایمان والے لوگ. پھر آیت نمبر 56 کے آخر میں وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو. تو پھر آیت نمبر 59 میں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. تو دیکھیں، علم بڑی چیز ہے، اور علم کون بتائے گا؟ اللہ. وہی جب آتی ہے، پہلی وہی جب آئی تو اس میں وہی کے آنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے انسان کو وہ علم دیا جو یہ نہیں جانتا تھا. دیکھیں، انسان اپنے حواس سے اپنے بارے میں نہیں جان سکتا، نہ اپنی حقیقت کو، اور یہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، یہ کچھ بھی ہم اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے. ہم ہدایت کے لیے مجبور ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ ہم مجبور نہیں ہیں، یعنی اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہمیں اپنی فطرت پر مجبور نہیں پیدا کیا. فطرت نیک ہے لیکن مجبور نہیں ہے. پھر عقل ہماری تو ظاہر تک محدود ہے، اور منزل جو ہے وہ تو باطن ہے، آخرت میں ہے منزل. تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، علم کا ہونا لازمی ہے، علم جو حقیقی علم ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اصل علم جو ہے وہ باطن کا علم ہے. ظاہر کا علم تو ٹھیک ہے، اپنے ہماری ظاہری ضروریات کے لیے ہے. جیسے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کہہ دیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا سارا علم دے دیا. پھر فرشتوں سے کہا کہ یہ چیزیں ہیں، اس کے نام لو. ان کا میں تو نہیں جانتا. انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزیز الحکیم. فقال یا آدم انبئونی باسماء هؤلاء، مطلب یہ اس طرح مضمون ہے. پھر حضرت آدم نے سارے نام بتا دیے کہ یہ چمچہ ہے، یہ کڑھائی ہے، اور یہ ہے، اور یہ فلانا، جو بھی چیزیں تھیں. علم ایک ظاہر کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل اور وغیرہ تک چھوڑ دیا ہے. ظاہر کا علم ہم اپنی عقل سے جان سکتے ہیں، یہ بات تو طے ہے. لیکن منزل تو ہماری ظاہر نہیں ہے، باطن ہے. اب باطن میں تو ایک سفر ہم نے طے کرنا ہے، اس بارے میں عقل کی رسائی نہیں ہے. خرد جو ہے وہ تو پھر کام نہیں کرتی. پھر اس کے لیے علم، اللہ کے تعلیم کی ضرورت ہوتی. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہم حقیقت انسان پر غور کر رہے ہیں کہ آپ یعنی کیا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس چیز نے انسان تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اس رب کریم کے بارے میں جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں برابر کیا اور تمہاری صورت بنائی۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، تم یوم جزا کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان، 2022 کا مسلمان۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور ہم تم پر محافظ ہیں۔ بہرحال تو یہاں پہ دیکھیں انسان کی حقیقت، دیکھیں ہمیں اپنے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اپنی پیدائش پہ۔ پیدائش اور یعنی پیدائش سے لے کر موت تک جو بھی مراحل ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے طے کرتا ہے۔ جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کمزور حالت میں بنایا، ضعیف پیدا کیا، ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی۔ آپ کو پتہ ہے بچہ تو جب پیدا ہوتا ہے نہ کھا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، اور وہ تو بے خبر رہتا ہے۔ 2-3 سال تک آپ اس کو یعنی اپنی پیشاب اور گندگی جو بھی ہوتی ہے انسانی، تو اس سے وہ بے خبر رہتا ہے، خود بخود وہ پیشاب نکل جاتا ہے اور پوٹی نکل جاتی ہے۔ 1-2 سال تک جتنے تک آپ لوگ اس کو ذرا سمجھ نہیں آتی تو وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ مائیں جو ہیں بس پیمپر بدلتی رہتی ہیں، پیمپر بدلتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہماری حالت ہے، کمزور حالت، یعنی ہمیں اپنے پیشاب پخانے پر بھی طاقت نہیں ہوتی، کمزور ہوتا ہے بچہ، اس میں تو کوئی وضاحت کی بات ہی نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ، اور پھر سمجھ کو بھی آپ دیکھ لیں، کوئی سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ الذی خلقکم، اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو دیکھو، تم میرے نبی کے خلاف چل رہے ہو، میری دعوت کو نہیں تسلیم کر رہے، کس چیز کا تمہیں غرور ہے؟ جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہیں اپنے اوپر بھی قدرت حاصل نہیں ہے، تمہاری پیدائش ضعف کی حالت، پھر قوت، اور قوت کے بعد پھر ضعف، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر ضعف پھر طاری ہو جاتا ہے، پھر چلا بھی نہیں جاتا، پھر آپ کو کھونٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسا اوقات سہارے سے جو زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ سہارے سے چلتے ہیں، کوئی ایک آدمی کا سہارا، پھر اگر زیادہ قوہ جواب دے جائیں تو 2 آدمیوں کے سہارے سے آپ چلتے ہیں، اتنا ضعف آ جاتا ہے۔ نظریں کمزور اور کان سماعت کمزور ہو جاتی ہے، نظریں کمزور ہو جاتی ہیں، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ آپ غذا نہیں کھا سکتے جو جوانی میں کھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ سارے مراحل طے کر کے جب ہم قبر میں جاتے ہیں اور اس کا پھر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تو جو مجرم کی حیثیت سے زندگی گزارے گا وہ تو اس کی حالت بڑی خراب ہوگی، ابھی اس کا بیان آئے گا۔ اچھا، جہاں مجرم کی بات آئی ہے آیت نمبر 55 میں آ رہی ہے بات، اگر دیکھیں یہاں ہم انسان کے زندگی گزارنے کی صرف 2 حالتیں ہیں، یا تو یہ مسلم بن کے زندگی گزارے گا یا مجرم بن کے زندگی گزارے گا۔ اگر اس نے اللہ کو منزل بنا لیا، تھوڑی سی توجہ میرے جملوں تک، اللہ کی عطا سے میں کہہ رہا ہوں، اگر اس نے اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت پر یقین کر لیا اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لی، تو پھر یہ اس کو ضرورت ہوگی پھر اطاعت کی، بھوک محسوس ہوگی، شدید بھوک، کہ بھائی میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ 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 اللہ، یہ اللہ اللہ کرتے پھر زندگی گزارے گا، یعنی اللہ کی یاد اس پر حاوی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ لیکن اگر یہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا تو پھر یہ دنیا 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 دنیا، یعنی اپنے عمل سے، آپ دیکھ لیں ایسے شخص کو تو ظاہر پتہ لگتا ہے،
اس کی باتوں سے، اس کے اعمال سے پتہ لگتا ہے کہ یہ طالب دنیا ہے. طالب مولا کا الگ پتہ چلتا ہے. اس کی باتوں سے خوشبو آتی ہے اور اس کی باتوں سے دنیا کی بدبو آتی ہے. جو دنیا دار ہے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے. آپ دیکھ لیں کیسی آپ تڑپتے رہتے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے. دنیا دار تو دیکھیں، دو حالتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یا تو انسان مسلم کی حیثیت، یعنی مسلم اسلام کی حالت میں یا مسلم کی حالت میں، یہ قرآن کے حساب سے میں مسلم یا مجرم، اس وقت بھی ہماری دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہے. اور میں آپ کو مزید وضاحت کر دیتا ہوں اللہ کی عطا سے کہ اگر آپ کا یقین آخرت پر نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں آخرت کی تیاری نہیں نظر آئے گی. آپ پھر دنیا کی یاد میں زندگی گزاریں گے، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے اور دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. آج ہمارا دیکھیں عام مدعا ہمارا دنیا ہے، ظاہر ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. مرنا جینا ہمارا ظاہر کے لیے. اللہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یعنی اس طریقے سے ہم اپنے روز و شب گزار رہے ہیں. یہ بڑی یعنی دیکھیں ہمارے روز و شب جو ہے اللہ سے غافل ہو کر گزر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات وضاحت کہہ دوں، ہمیں اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی چاہیے. ہم اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے ہم نے، اور دنیا کی یاد میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ ایک بہت کثیر تعداد ہے. وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا ہے نا اسی صورت میں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ مشرک ہے. دیکھیں مشرکانہ خیال ہوتا ہے. اللہ اگر آپ کا معبود نہیں ہے تو پھر آپ کا رویہ مشرکانہ ہوگا. آپ اللہ کی بات پھر نہیں سنیں گے، آپ غیر کی بات سنیں گے. غیر میں آپ کا نفس ہے، معاشرہ ہے، دوست یار احباب ہو سکتے ہیں، جو بھی ہے. لیکن دیکھیں یہ معاملہ بڑا نازک ہے. میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں لیکن آپ اس کو محسوس کریں. ہم لوگ دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کی یاد سے غافل ہیں، جبکہ ہماری حقیقت آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزور حالت میں، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دے دی. بھاگتے پھر رہے ہو اور یہ پھر رہے ہو وہ پھر رہے ہو. دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں نا 100 میٹر ریس اور 200 میٹر ریس اور یہ ریس اور وہ ریس. آپ دیکھ لیں کس طرح وہ بچہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا تو پھر وہ دوڑتا ہے، تیز رفتاری کے ریکارڈ بناتا ہے. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا. پھر کمزوری، آخری وقت جب آتا ہے بڑھاپا تو اس میں کمزوری آ جاتی ہے اور بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے. ارذل العمر کے رذیل ترین حصہ عمر کا. لیکن یہ کون کرتا ہے؟ یخلق ما یشاء. یہ اللہ کرتا ہے اور وہ جانتا ہے اور قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ہم اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. ہمارا جینا مرنا، ہماری صحت تندرستی، ہماری جوانی سے لے کر یعنی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، یہ تمام حالتیں کون بدلتا ہے؟ آپ کی اگر مجال ہوتی، یعنی آپ کا اگر اختیار ہوتا تو آپ کی داڑھی کے بال سفید نہ ہوتے، کالے رہتے، کیونکہ آپ تو جوان دیکھنا چاہتے ہیں. بعض لوگ زبردستی بالوں کو رنگتے رہتے ہیں، کالے کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ جوانی کی حالت میں اپنے آپ کو پاز کر دیتے، سٹل کر دیتے کہ بس یہ ٹھیک ہے، میں جوان ہوں. لیکن پھر آپ کو جھریاں ختم کرنے والی کریمیں لگانی پڑتی ہیں اور جھریاں تو پھر بھی ہوتی ہیں پھر آپ کو پلاسٹک سرجری آپ کرواتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سارے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی ہے قرآن میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. ہر چیز کی ہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر میں نے اس کو اس کی چوٹی سے پکڑا ہوا ہے. ناصیتہا، اس کی چوٹی سے، یعنی ہر چیز میرے اختیار میں ہے. یہ تو ایک مصنوعی یعنی عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے
کہ تم فطرت کے خلاف زندگی گزار سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اس کی ملاقات کا خواہش مند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو نہیں چاہتا اور اس کو توفیق نہیں دیتا اپنے پاس آنے کی۔ مضمون ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔